صاحب نے بیرون ملک سے لمبا سوال بھیجا ہے، مناسب ہوگا انہیں کی زبان میں اسے دوہرا دوں۔ Allah's Apostle sallallahu alaihi wasallam made a small room with a palm leaf mat. Allah's Apostle sallallahu alaihi wasallam came out of his house and prayed in there. Some men came and joined him in prayer. And again the next night they came for the prayer, but Allah's Apostle sallallahu alaihi wasallam delayed and did not come out to them. So they raised their voices and knocked the door with small stones to draw his attention. He came out to them in a spirit of anger, saying, "You are still insisting on your deed, that's Taraweeh prayer in the mosque, that I thought that this prayer, Taraweeh, might become obligatory on you. So you people offer this prayer at your homes, for the best prayer of a man is the one which he offers at home, except the compulsory prayers." Book 73, Hadith number 134. انہوں نے آخر میں پوچھا ہے، "Is it better to say the Taraweeh prayers at home?" اس کا شاید جواب میں زیادہ تفصیل میں نہ دوں، مختصر سی بات یہ ہے کہ تراویح فرض نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روٹین رہا ہے کہ آپ نے صرف فرض نمازیں باجماعت مسجد میں پڑھی ہیں، باقی نماز کا حصہ جس میں سنتیں، واجب، نوافل، یہ سب گھر پہ آپ پڑھتے تھے تنہائی میں۔ اہل عرب پر کچھ لوگوں کو میں نے اعتراض کرتے یہ دیکھا کہ سب نماز مکمل نہیں پڑھتے۔ تو گمان غالب یہ ہے کہ عرب شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ فرض نمازیں وہ مسجد میں ادا کرتے ہیں اور نماز کا باقی حصہ تنہائی میں کرتے ہوں گے۔ ہمارے یہاں جس طرح سے اور بہت چیزیں تبدیل ہوتی چلی گئیں، اس طرح سے کچھ روایات بن گئی ہیں، جیسے ہم شب قدر میں عبادت کرتے ہیں، اب وہ نفلی عبادات ہیں، تمام ذکر، اذکار، نوافل، تلاوت کلام پاک، یہ سب نفلی عبادات اس رات میں ہم کرتے ہیں۔ لیکن کچھ روایت یوں بن گئی کہ ہم مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہم مل کر عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح اور مبارک راتیں ہیں، جیسے شب برات ہے، معراج، شب معراج، ان میں بھی اسی طرح کی رویے ہیں۔ میری انڈرسٹینڈنگ میں تو یہ ہے کہ آدمی اپنی عبادات کو جتنا چھپا سکے اتنا ہی بہتر ہے۔ صرف جو فرض نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم ہے وہ مسجد میں باجماعت ادا کر لی جائے، باقی تو جتنا ہم چھپا کے عبادت کر سکیں اتنا ہی وہ رنگ لاتے ہیں، اجر اتنا ہی زیادہ ہے۔ ورنہ احتمال یہ ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کہیں ریاکاری میں نہ چلی جائے بات، اس لیے نفلی عبادات کو چھپانا بڑا ضروری ہے۔ رہ گئی تراویح کی بات، تراویح کے اندر
دقت ہمیں گھر پر یہ پیش آئی کہ ہم اجمی لوگ جو ایک طرف رہے، اہل عرب جن کی مادری زبان عربی ہے، خود ان میں بھی حفاظ ہر کوئی نہیں، سبھی نہیں، حافظ قرآن ان میں بھی بہت کم تعداد میں لوگ۔ تو تراویح میں قرآن پاک کا پڑھا جانا اور سننا، ثواب کے علاوہ اس کی دوسری مصلحتیں بھی موجود ہیں۔ قرآن پاک کا جو محفوظ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ خود قرآن کی حفاظت کرتا ہے کہ اس میں کوئی ایڈیشنز اور آلٹریشنز نہ ہونے پائیں۔ تراویح اس کا ایک پروسیس کا ایک حصہ ہے کہ ہر سال قرآن پاک حافظ لوگ پڑھتے ہیں۔ ان کی ابتدا میں نماز پڑھنے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو قرآن پاک کو پڑھنا جانتے ہیں۔ حافظ صاحب کو، قاری صاحب کو قرأت کرتے ہوئے سن کے ان کو اندازہ رہتا ہے کہ قاری صاحب نے کہاں پہ کوئی غلطی کی، یا خود کہیں اگر وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ادراک ہو جاتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح قاری صاحب کی ابتدا میں تراویح ادا کرنے والوں میں کچھ حفاظ بھی ہیں، تو وہ غلطیاں ساتھ ساتھ درست ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو یوں ایڈیشن آلٹریشن سے بچا رہا ہے قرآن۔ تو تراویح کا گھر پر تنہائی میں پڑھنا ہر ایک کے لیے شاید ممکن نہ ہو، تو مسجد میں جو نماز تراویح کا اجتماع ہوتا ہے اس میں یہ سہولت ہم جیسے لوگوں کو ہے جو حافظ قرآن نہیں، پڑھا تو ہے لیکن ہم حافظ نہیں، تو یوں ہمارا مسئلہ وہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی صاحب حافظ ہیں قرآن کے، قرآن کو پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، کیا کرتے ہیں، اس میں تو شرط نہیں، باجماعت